أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. السلام. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ بخاری سید عمر حسینی صاحب جو قرأت کلام پاک سنا رہے تھے. آئیے حضرات میں محفل کی کارروائی کو اور آگے لے جاتے ہوئے نعت شہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد ریحان کو کہ وہ آئے اور نعت شہ کونین سنانے کے ساتھ بردہ رضوان بیگ سے گزارش کیا تھی وہ نعت شہ کونین سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں. ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے.
والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھا والے کے راستے میں ہے جا بجا تھا والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ یہ تھے مرزا رضوان بیگ جو نعت شہ کونین سنا رہے تھے. سب سے پہلے تو میں حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں. جناب مولانا ڈاکٹر حافظ حسن محمد نقشبندی صاحب مدث اللہ العالی کا بڑے ادب کرم کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. صاحب آئیے محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد ریحان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور میلاد ترانہ سنانے کے ساتھ حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سب مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے
سج گئی ہے زمین سارا چمکا زمن نور احمد سے روشن یہ سارا گگن بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن اولی نور ہے آخری نور ہے روپ میں ایک بشر کے چھپا نور ہے روپ میں ایک بشر کے چھپا نور ہے جڑ گیا ان سے جو بھی ہوا نور ہے جڑ گیا ان سے جو بھی ہوا نور ہے آپ کے نور سے ہی یہ پھیلی کرن آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے زمین سارا مہکا زمن نور احمد سے روشن یہ سارا گگن بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن سارے خوشیاں بناؤ نبی آ گئے سارے گھر کو سجاؤ نبی آ گئے سارے گھر کو سجاؤ نبی آ گئے رحمتیں برکتیں سب ملیں گی تمہیں رحمتیں برکتیں سب ملیں گی تمہیں بیسو سے ہم کو ملا یہ وچن آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے زمین سارا مہکا زمن نور احمد سے روشن یہ سارا گگن بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن بی بی ہوا کی آمد ہوئی ہے کبھی آسیہ ہے کبھی آئی مریم کبھی آسیہ ہے کبھی آئی مریم کبھی سارے غلمان حورے ہیں ٹھہرے ہوئے آمینہ بی کی کوٹیا بنی ہے دلہن آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا زمن سج گئی ہے زمین سارا مہکا زمن ذرہ ذرہ زمین کا یہ کہنے لگا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آپ صلی علی موج ہر ایک خوشی سے مچلنے لگے موج ہر ایک خوشی سے مچلنے لگے فرش چھونے لگا ہے زمین کے
صدقہ اصحاب کا صدقہ پنجتر آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا جمر سج گئی ہے زمین سارا چمکا زمر نور احمد سے روشن یہ سارا گگن بولی ہر ایک کلی بولا سارا دن. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے محمد ریحان جو ابھی ابو زکا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس صاحب کا میلاد ترانہ لکھا ہوا پڑھ رہے تھے. بہت ہی اچھے تن تھے. آئیے حضرات میں اس کے بعد اور ایک ثنا خوان رسول میری مراد جناب محمد عبد الخطیر صاحب سے ہیں کہ وہ آئے اور نعت شہ کونین سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو. عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو. میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو. ڈباتی سلمہ پانی میں منہ مبارک کو. ڈباتی سلمہ پانی میں منہ مبارک کو. مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے. مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے. ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو. ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو. عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو. میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو. نکل آتی بنا کنگھی کیے خود مانگ زلفوں میں. کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو. کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو. عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو. فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا. فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا. انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو. انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو. عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو. میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو.
آئیے حضرات، بلا تاخیر میں افتتاحی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل بشیر صاحب حفظہ اللہ العالی، ڈائریکٹر ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کو ادبی احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، چونکہ صاحب حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب فلّہ مدت فیض و ابھی کچھ لمحات میں تشریف لانے والے، جب تک ایک دو باتیں آپ کی گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معزز سامعین کرام، میلاد پاک کے مختلف عنوانات سے آپ حضرات سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مگر ایک دو جو تلخ تجربے جو ہم نے گزشتہ دن، چونکہ حضرت ابوالفدا ابو رجا علیہ رحمت و رضوان نے میلاد کی خوشیوں میں غریبوں کو ساتھ ملانے کی ایک مہم کا آغاز فرمایا تھا، اسی مہم کے تحت کل یعنی 1 اکتوبر کو ہم نے مختلف اولڈ ایج ہومز اور جہاں پر ڈیزیبل لوگ یعنی مینٹلی یا پھر فزیکلی جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کے پاس جانے اور ان کے درمیان ناشتہ ان کے ساتھ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی میں فروٹس کی ڈسٹریبیوشن، پوری ٹیم کے سارے ممبرز تھے، سبھی کو میں اس کے کامیاب انعقاد پر تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا۔ مگر اس سے جو دو باتیں آپ کے گوش و گزار، اور ایک دوسری بات، ابھی آتے آتے مغرب کے لیے مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں، چونکہ میں شاید غالباً الطاف صاحب کو بتایا کہ ابھی مجھے ایک ایس ایچ او کا فون آ گیا جس سے ہم کل ملاقات کیے تھے۔ دو باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے سماج کی تلخ حقیقت، کل جب ہم اولڈ ایج ہوم گئے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کی آنکھ نم تھی، دل مضطرب تھا، ہم بے چین تھے کہ ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں اور ہم کہاں پر ہیں۔ مجھے یاد ہے شاید غالباً کیف میاں نہیں ہے، شاید کیف میاں بھی تھے، اور اپنے غالباً ایک دو ہمارے افتخار صاحب تھے، 2-3 بچے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں غریب جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، جا کر کے ان کے ساتھ بات کی، تو ایسی باتیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی بازو بیٹھ کر کے کوئی ہم سے ہمدردی کے 2 بول بولنے والے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کھانے کی پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کھانا یا 3 ٹائم مل جاتا ہے، مگر اپنے دل کا دکھڑا سنانے کے لیے کوئی نہیں ہے جس کو ہم سنا سکیں۔ جب کہا گیا بھائی ایک دوسرے تو ہے، اس سے بات کر سکتے ہیں، تو بات کرتے کرتے تھک چکے ہیں ایک دوسرے سے، صبح اٹھتے ہیں تو وہی چہرہ ہے، شام اٹھتے ہیں تو وہی چہرہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایسی بھی کئی والد خواتین، اور اکثریت یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، اس میں 99% عورتیں ہیں، خواتین اگر سن رہی ہیں، اوپر بھی ہے لائیو بھی ہے تو میں ان سے مخاطب ہوں، 99% خواتین ہے اولڈ ایج ہومز میں۔ کیوں ہے؟ ساس بہو کے جھگڑے۔ آپ بولیں گے ساس کا قصور ہے، بہو کا قصور ہے، کسی کا بھی قصور ہو، دونوں طرف عورتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی جگہ گئے اس میں سے 99% خواتین تھی، دونوں طرف کا قصور ہے۔ لڑکی اگر وہ ساس ہے تو بھی اس کا قصور ہے، بہو ہے تب بھی وہ خاتون ہے۔ تو معزز سامعین کرام، خواتین، ایسی خواتین، ایک تو سن کر کے اتنا افسوس ہوا کہ ایک خاتون گونگی تھی، ایک خاتون گونگی ہے، اور وہاں کوئی بھائی جب اولڈ ایج ہوم میں ہے وہ تو انہیں کھانے پینے کی کوئی تمیز نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نہیں پتہ ہے، جو کھلایا جا رہا ہے وہ کھا رہے ہیں، اس کے قصوروار ہم سب ہیں۔ پہلے غیر مسلموں میں سنا جاتا کہ مسلمان غیر مسلمین میں اولڈ ایج ہومز رہتے ہیں، ان کے پاس لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر جو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں وہاں پر ہمارے اپنے 99% ہے، ایک 2-4% اگر ہوں گے تو پھر غیر مسلم ہوں گے۔ ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے ان کو نہیں پتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، جانور حلال ہے حرام ہے نہیں پتا ہے، سب کھا رہے ہیں وہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ خاتون کا انتقال ہو گیا، گونگی تھی خاتون، انتقال ہو گیا، اس کی تدفین کر دی گئی۔ آپ کو آئینہ بتا رہا ہوں، ہم میلاد مصطفیٰ تو منا رہے ہیں، ہمارے پاس دروس ہو رہے ہیں، قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے، سب چل رہا ہے،
مگر ہم یہ خوش فہمی میں ہے کہ ہم خوش ہیں، ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بالکل نہیں کر رہے ہیں. جا کر کے اگر دیکھنا ہے تو تلخ حقیقت دیکھ لیں. ایک خاتون کو انتقال ہو گیا، گونگی ہے، اس کی تدفین ہو گئی. ہونے کے بعد اس کا لائر آیا اور لائر آ کر کے اس نے مقدمہ دائر کر دیا کہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مدفیوز ہو تشریف لا رہے ہیں. بچوں کو رہنے دے بچوں سے بات آ گیا سر. بڑے کا بعد لیٹ آئے تو پیچھے بیٹھے، لیٹ آنے والوں کا خصوص بچوں کے بچے شروع سے بیٹھے. تشریف رکھنے کی درخواست کی جاتی ہے. معزز سامعین، آپ حضرات تشریف رکھیں سمعین قلب کے ساتھ. تو معزز سامعین کرام، میں کل کی بات آپ کی گوشہ گزار کر رہا تھا کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. گونگی خاتون تھی، ان کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچایا گیا. وہ اولڈ ایج ہوم سے ان کو لے جا کر کے تدفین کر دی گئی، دفن کر دیا گیا. اس کے بعد ان کا چونکہ تعلق کوئی ایک لائر وغیرہ سے تھا تو وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے ان کے اوپر اولڈ ایج ہوم والوں پر کیس کیا. کیس کرنے کے بعد وہ کیس جیت گئے، جس میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو خاتون کو دفن کیا گیا وہ خاتون غیر مسلم تھی تو ان کو گھر سے نکال دیا. بہرحال جو بھی ہوا تھا لے جا کر کے ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا گیا اور تدفین عمل میں آ گئی. تو قبر کھولی گئی، کھودا گیا، قبر نکال کر کے اس کو جلایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہمارے پاس غیر مسلم خاتون کے ساتھ ہوا ہے. ایسے کتنے اولڈ ایج ہوم ہیں جتنے مسلمان خاتون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
مرد اور خواتین جلائے جا رہے ہیں اور ہم بے پرواہ، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں مست ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کے ہمارے سماج کی تلخ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور کرسچن جو مشنری کے جتنے اولڈ ایج ہومز ہے اس میں ان کا فوکس ہی یہی ہے کہ کسی طرح آخر وقت ان کا مذہب تبدیل کرا دیا جائے۔ بھئی آدمی کیا کرے گا، گھر سے بیوی بیٹوں نے بچوں نے نکال دیا ہے، رشتہ دار کوئی ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد خود نکال دی تو اور کون رکھے گا ساتھ میں، آپ کو نکال دیا ہے، کسی جگہ پناہ مل گئی، کھانے کو کھانا مل گیا، بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی، 2 چیزیں ہو گئی تو بس کافی ہے ان کے لیے۔ اب جب اتنا مل گیا ہے تو اب مذہب بھی بدلا جا رہا ہے تو وہ سکون سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ نوجوان بچے ہیں، میں ان کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں، شادی ایک خاتون تھی، اس نے کہا کہ بیٹا ہے مگر شادی ہونے کے بعد بیٹا بہو کو لے کر چلے گیا، مجھے گھر سے نکال دیا، ماں کا نام پہ رکھا ہوا سب ہے، گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ ہمیں نوجوان بچے ہیں، میلاد پاک یقیناً منائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج میں جو تلخ حقیقتیں پیش آ رہی ہے، ہم آنکھ بند کر لیں، کان بند کر لیں تو آپ اس سے منہ موڑ نہیں سکتے، اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ہمارے کوئی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے تو فاطمہ اولڈ ایج جا کر کے دیکھ لیں جو فلک نما پر ہے، نہیں تو شاستری پورم میں ماں ہوم بول کر ہے، وہاں پر جا کر دیکھیں۔ اور ایک شفا اللہ ہے جو حسن نگر پر ہے، جہاں 3 جگہ گئے ہیں، وہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور ہم مست ہے اپنی زندگی میں کہ بھئی شادیاں مزے میں کر رہے ہیں، پیسہ لٹا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کے اپنے لوگ کس مشکلات سے دوچار ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، وہ کھانے کے محتاج بول رہے ہیں، کھانا ہے ہمارے پاس، کوئی ہو جو بیٹھ کر کے 5 منٹ ہم سے بات کر سکے، 5 منٹ ہم سے بیٹھ کر کے بات کر سکے۔ آج بھی ہمارے پاس، یہ تو اولڈ ایج ہوم کی بات ہے، ہمارے گھروں کی کیا بات حال ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ بچے اپنے موبائل میں فون میں لگے ہوئے، نانی دادی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، دادا دادی نانا نانی بس ایک دوسرے کا چہرہ تکتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے کیا بولتے نانی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، پورے ہر کوئی اپنے ٹیب میں موبائل میں لگا ہوا ہے، اپنے ٹیب میں اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ان کے گھر کو جا رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو جتنا جلد ہم ایکسیپٹ، اور یہ ہر گھر کی کہانی بول رہا ہوں میں، یہ کوئی بڑی کوئی فلسفے والی بات نہیں، آپ جا کر کے اپنے گھر میں خود تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ حالات ہو رہے ہیں، یہ حالات ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اپنی دنیا میں مست ہے، ہم اپنی دنیا میں مست ہے، وہ ایک دوسرے کی بے فکر ہے، دونوں پرواہ نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ماں باپ اولاد کی بھی فکر نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ اسی لیے اولاد بھی ماں باپ کی فکر نہیں کر رہے ہیں، دونوں میں محبتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا، ابھی میں نماز کے لیے آ رہا تھا مغرب کے لیے، تو مجھے SHO کا فون آیا جس سے ہم کل جا کر کے ملاقات کیے تھے کاماٹی پورے کے۔ وہ مجھے حالانکہ غیر مسلم ہیں، اور وہ بھی ایک تلخ حقیقت دیکھیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، وہ کام کے ہندو بھی ہیں تو کام کے ہیں، وہ اخلاق و کردار کے ہیں۔ ہم لوگ کل 4-5 جگہ گئے تو بڑے پوسٹ کے SHOs ہے، ہم جا کر جتنے لوگ تھے وہ لوگ گواہ ہے اس بات کے، وہ لوگ ٹھہر کر کے محبت کے ساتھ ملے، ٹھہر کر کے بہت دیر بات چیت کیے، وہ لوگ ان کے فون میں بھی موبائل میں فوٹوز وغیرہ لیے ٹھہرائے۔ اور ایک ہمارے مسلمان صاحب تھے، ماشاءاللہ سے داڑھی پیٹ کے قریب لگ رہی ہے، ٹھہرنے کے ٹھہرے نہیں ٹھہرے اس سے کوئی اعتبار نہیں ہے، مگر آدمی کے اخلاق و کردار نظر آ رہا ہے، غیر ہے، بڑے پوسٹ پر ہے، ٹھہر کر کے ادب کے ساتھ مل رہا ہے، کتاب دی جا رہی بڑی محبت کے ساتھ لے رہا ہے، اور ایک مسلمان صاحب ہے بیٹھے بیٹھے ہاں ٹھیک ہے، حالانکہ کوئی بڑے پوسٹ کے بھی نہیں ہو بیچارے، گواہ ہے دوسرے جو حضرات ساتھ چلے تھے وہ اس بات کے پر۔ تو مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں، ہم کردار ان کے پاس ہے، اور ہم پر دعویٰ بھی ہے پھر غلامی رسالت کا۔ تو وہ مجھے فون کیا کر کے، چونکہ ایک کتاب بھی دی گئی تھی ریسپیکٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہوئی، ایک غیر مسلم نے مجھ سے پوچھا دوستانہ ماحول میں، اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ، ہمارے پاس بھی ہمارے بھگوان ہیں، ان کا مذاق ہم خود اڑا لیتے، کئی بار فلمیں بنتی، کارٹونز بنتے، مذاق اڑایا جاتا، ہم اتنا زیادہ ریاکٹ نہیں کرتے، اتنا زیادہ ہم وائلنٹ نہیں ہو جاتے، مگر آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کچھ کہا گیا تو آپ حضرات اتنا کیوں شدت پسند ہو جاتے، غصے میں کیوں آ جاتے؟ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس یہ مذہب نہیں، ہمارا مذہب بھی یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی مذہب کے کسی غیر معبودوں کے، غیر مذہب کے ان کے معبودوں کا مذاق اڑائے۔ اس نے کہا فلاں نے کیا، فلاں، میں نے کہا ان کا اپنا انڈیویجول معاملہ ہے، اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، کسی نے لیڈر نے کیا، کوئی غیر لیڈر نے جو بھی کیا، اس کا وہ انڈیویجول عمل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور ہم کوئی مسلمان اس بات کی تائید بھی نہیں کرتا. میں نے کہا ہم پہلی بات یہ کہ ہم غیر مسلموں کے خداؤں کو معبودان غیر کو ہم کچھ برا نہیں کہتے. ہماری اسلام اجازت نہیں دیتا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ میں نے کہا کہ آپ اپنے معبودان جو بھی معبود ہے آپ کے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر مت کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اسلام میں اس قدر بلند ہے کسی کو ادنا درجے کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اگر وہ مسلم ملک ہے تو وہاں اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا. تو اس ضمن میں کہ بھئی غیروں کو یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اسلام میں کیا ہے, اس پر ایک چھوٹا سا رسالہ ریسپیکٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پولیس آفیسرز وغیرہ کو تقسیم کیا گیا مٹھائی کے ساتھ. تو اس نے مجھے اب مغرب کے وقت کال کیا, یعنی پڑھ لیا اس نے. ہمارے لوگوں کا کتاب گئی, پہلے تو فری میں ہونا کتاب ہمیں, اب فری میں آ گئی تو اس کے بعد پڑھتے بھی نہیں, لے آ کے دیواروں میں جما دیتے. اچھا اگر کوئی پڑھنے والے بھی ہے تو پہلے اس میں غلطیاں کیا ہے نکالتے, یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے. ارے بھائی حضرت ابو الفدا علیہ رحمۃ حضرت تشریف فرمائے ہیں. حضرت ابو الفدا علیہ رحمٰن نے ایک مرتبہ کوئی کتاب چھپی تھی تو کسی نے کہا کہ اس میں غلطی ہے. حضرت نے فرمایا تم 5 غلطیاں اگر نکالے تو اس میں 95% اچھائیاں بھی تو ہوگی نا, اس کا تو ذکر کرو پہلے. 95% اچھائیاں ہوگی نا وہ کتاب میں, اس کا تو ذکر کرو. 5% غلطیاں ہیں تو تم ایک کتاب لکھو, لکھ کر کے اس کی تصحیح کر دیا کرو. خالی غلطی ہے بولے تو نہیں ہوتا, اس کی تصحیح کر دیا کرو. تو معزز سامعین کرام, کل سے آج تک, کل میں سمجھتا ہوں 3-4 بجے کے در 3 بجے 2:30-3 بجے ملاقات ہوئی. اس نے پوری کتاب پڑھ کر کے آج فیڈ بیک دینے کے لیے مجھے کال کیا. اس میں SHO ہے, بڑے پوسٹ پر آدمی ہیں. تو معزز وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس میں یہ چیز اچھی تھی. اس نے ایک حوالہ کہا, میں نے کہا تجسس کے حوالے سے سورہ حجرات میں تھا ولا تجسسوا, کہ بھئی تم جو ہے تجسس مت کرو, اسپائنگ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کے جو جس کی استثنائیات ہوتی ہے, ایگزمپشنز جو ہوتے ہیں, اس کا ذکر بھی ہے کہ کس کو استثناء ہے, کون کر سکتا ہے. تو میں نے اس میں کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز ہے یا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو پرمیشن ہے اس میں کہ بھئی وہ لوگ اگر امن و امان قائم کرنے کے لیے اگر اسپائنگ کرواتے ہیں, تجسس غیر بازو کا پڑوسی ملک کیا کر رہا ہے وہ کرواتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہوگا. تو اس نے کہا صاحب اس میں جو ہے, حالانکہ ان کی اردو صاف نہیں ہے, تھوڑا انگلش میں تھوڑا اردو میں کہا اس نے, اس میں یہ بات ہمارے مطلب کی لکھے آپ, ہمارے پوائنٹ کی بات لکھے آپ, کہ مطلب ہمارے لیے پرمیشن ہے یہ کرے تو ہمارے اوپر اس پہ پاپ نہیں ہوتا. میں نے کہا بالکل نہیں ہوتا صاحب, اس پر یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی وہی ہے, آپ کی ذمہ داری وہی ہے. تو معزز سامعین کرام, غیر مسلم آج بھی تشنہ لب ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھیں پڑھیں, آپ کے قریب آئیں. ہم لوگ بول رہے ہیں نہیں بھائی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے, اس سے بات کرنا جائز نہیں, اس کے گھر بلایا تو جانا جائز نہیں, اس کو اپنے پاس بلانا جائز نہیں, کھانا کھائے تو وہ برتن جھوٹا, مسجد میں آ گیا تو مسجد جھوٹی. ہم کب تک اپنا کر رہیں گے؟ اسلام کی آفاقیت کو سمجھنا ہوگا. ہم ایک محدود بن کے رہ رہے ہیں, اور اگر اس ملک میں اگر ہمیں رہنا ہے تو غیروں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے. کئی غیر چاہ رہے ہیں کہ ہمارے قریب آئیں, ہماری بات سمجھے, مگر ہم خود نہیں سمجھے ہوئے تو غیروں کو کیا سمجھائیں گے. تو معزز سامعین کرام کہ متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے زی سے احساس زیاں جاتا رہا. آئیے میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مولانا محمد مختار خان نقشبندی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ استاد محترم حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مدت فیوزو سابق دین فیکلٹی آف آرٹس عثمانیہ یونیورسٹی و دائرۃ المعارف العثمانیہ و خلیفہ حضرت ابو الفدا علیہ رحمۃ و رضوان کی گل پوشی اور شال پوشی فرمائیں. ایک اور آج کی خصوصیت چونکہ ہمارے درمیان حضرت العلامہ ڈاکٹر حسن محمد نقشبندی القادری صاحب مدت فیوز تشریف فرما ہے. چونکہ آپ ایک بڑے کیا کہنا چاہیے علالت کے دور سے واپس تشریف لائے ہیں, تو صحت یابی سمجھیا. تو اس ضمن میں استاد محترم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ حضرت حسن محمد صاحب کی گلپوشی فرمائیں. حضرت والا سے ادب التماس کرتا ہوں کہ آج کے اپنے کتاب بلیغ سے ہم تمام کو سفارش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس نورانی محفل میں آپ سب کا میں تہہ دل سے استقبال بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے اور ہمارے دل میں آثر برا کی تعظیم و تکریم کا جذبہ اور زیادہ سے زیادہ بڑھے تاکہ ہمارے ایمان کو اس سے جلا ملے۔ معزز سامعین، آج کی اس نورانی محفل کے مناسبت سے میں نے سورہ حج کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کیا میں۔ اس کا مطلب یہ ذالکہ یہ حکم ہے، اوپر سے تسلسل ہے اس کا، حج کا بیان ہے، اس کے بعد یہ حکم، ذالکہ یہ حکم، من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی یعنی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ تعظیم ان کے تقوی کی علامت ہے، ان کے اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ اور اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ والے ہی، اللہ سے ڈرنے والے ہی، متقی لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتے، دوسرے نہیں کرتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اگر آپ اور ہم شعائر اللہ کی اگر تعظیم کرتے ہیں تو تقوی القلوب کے اس زمرے میں انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر سورہ حجرات کی بھی آیت سن لیجئے کہ جو لوگ اوپر سے چلتے آ رہا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک امتحن اللہ اولئک امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں تو یہ حقیقی معنوں میں یہ متقی ہیں، ان کے دل تقوی کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی یہاں تعریف ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ تشریف فرما ہوتے تو وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، اور یہ حکم آج بھی ہے، قیامت تک کے ہے کہ جہاں پر آپ کو دربار رسالت میں باریابی کا شرف حاصل ہو یا آثار مبارک کی محفل میں آپ ہو تو یہاں بھی اپنی کم آواز میں گفتگو کرنا یہ بھی آثار کی تعظیم ہے۔ یہاں بھی وہی حکم ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، مطلب آپ کے بدن اطہر کا جز ہے، تو جز سے
جس کی تعظیم کل کی تعظیم ہے. تو یہ وہ مقام ہے، یہاں پر تو تقاریر ہونے نہیں چاہیے. بس صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرنا، چلے آنا، یہ ہے ادب. یہ تقریر کا موقع نہیں ہے. مگر چونکہ آثار کریمہ کے بارے میں بہت سارے غلط فہمیاں ہیں، اسی لیے چند گزارشات آپ کے گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کی اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے میں کٹنے والے جانور، یعنی بدنا، اونٹ، گائے، جو اللہ کے راستے میں مینا میں ان کو قربان کیا جانے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی شعائر ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. گائے، بکرے، اونٹ اللہ کی نشانیاں ہیں. صفا مروہ کے بارے میں تو آیت ہی ہو گئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور شعائر سے مراد وہ ہے جو حق اور باطل کو سمجھا سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو شعائر کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم ایمان کا تقویٰ ہے، ایمان کی بلندی کی علامت ہے. تو اب آپ سے عرض کرنا یہ ہے کہ وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بیل، وہ جانور اللہ کی نشانیاں ہیں. صفا و مروہ دو پہاڑ ہیں کہ جس کی نسبت حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ہے. ان کے دوڑنے کی وجہ سے یہ دو پتھر عام پتھر تھے، مگر حاجرہ کی نسبت سے، حاجرہ السلام کی نسبت سے، ان کے قدموں کی نسبت سے اب یہ پتھر نہیں رہے، بلکہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے. ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، دوسری آیت ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی اصل میں متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آثار کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے، متقی ہے، جو اللہ کے محبوبین میں ہے. میرے ایک دوست، میرے کلاس میٹ 25 سال گزار دیے سعودی عرب میں، ملاقات ہوتی رہتی، جاتے رہتی، شادی میں بیٹھے ہوئے. تو شریف صاحب میرے کلاس میٹ ہے، بلا تقریب دوست ہیں میرے. شریف صاحب یہ بتائیے کہ آثار کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کیا بول رہے ہیں تم، کیا بول رہے ہیں تم، دماغ خراب ہے کیا؟ آواز بند کرو پہلے، آپ اپنے الفاظ لو پہلے آپ. ارے میں غصے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ غصے میں آنے کی بات ہے، غصے میں آنے کی بات یہ تم بولے آثار کی حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے پوچھنے کی؟ تم جس کلمے سے، جس انداز میں تم بتا رہے ہیں آثار کی حیثیت کا مطلب یہ نعوذ باللہ آثار کی توہین کا پہلو تھا ان کے سوال میں، چونکہ سعودیوں میں رہ کے آئے، جبکہ ان کے خود کے گھر میں آثار تھے، مگر چونکہ اب پیسہ آ گیا ہے، بنگلے والے ہیں، کاراں ہیں، تو کیا ہوگا اب ذرا پردہ پڑ گیا ہے. اب پوچھ رہے ہیں آثار کی حیثیت کیا ہے؟ بلا پہلے ذرا اپنے کلمے کو بدلو. ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ پھر بڑے بزرگ بھوپال کے، ان کے سامنے ایک شخص آ کے سوال کیا کہ حضرت داڑھی چھوڑنا سنت چنا؟ تو بولے داڑھی چھوڑنا سنت ہے، مگر تمہارے پوچھنے کا انداز کفر کا ہے. داڑھی چھوڑنا لوگ چھوڑتے بھی نہیں چھوڑتے بھی ٹھیک ہے، داڑھی چھوڑنا نہیں چھوڑنا وہ الگ امر ہے، مگر تمہارا جو انداز ہے سنت چنا مطلب کیا ہوتا نا، یہ جو انداز ہے کفر کا ہے. تو آثار کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ آثار کی حیثیت کیا ہے، یہ خود توہین کا پہلو اس میں ہو رہا. پہلے اپنے الفاظ لے لو، بعد میں اسے سنا جو کرنا. میں کچھ سنا ہی نہیں ہے، بلا کچھ سنتا ہی نہیں ہے، پہلے اپنے الفاظ واپس لو، ورنہ آپ کی ہماری اور اس کے بعد سے ہماری ملاقات بھی قالوا سلامہ ختم. اللہ محبت کرتے تھے اللہ کے واسطے، نہ تم سے کوئی پیسے کی امید ہے، نہ تمہاری پاکٹ پہ نظر ہے، نہ تمہاری دعوتوں پہ ہمارے کیا قالوا سلام. حضرت امام یوسف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، دعوت چل رہی، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت پسند فرماتے تھے، وہ بھی صحابی کو خوش کرنے کے لیے کرے. ایک صحابی غریب تھے، دعوت دیے،
वो दावत में अब गोश्त वगैरह तो नहीं था, तो जो था रख दिए। तो सरकार कटोरे में से वो शाखें निकाल तनावुल फरमा रहे, और सहाबी खुश हो रहे हैं, बोले वाह क्या लजीज़ है, क्या लजीज़ है। बात यहाँ तक नहीं भी, अब सुनिए, वो दावत के बाद जब भी जहाँ भी कद्दू था हुजूर पसंद फरमाते थे उसको, क्योंकि सहाबी ने समझना कि मेरे को खुश करने के लिए ये फरमाए, बल्कि जब तक के ताहयात, जब तक आप दुनिया में थे, वो कद्दू पसंद फरमाते रहे ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो इमाम यूसुफ फरमाए, दस्तर पे दावत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। तो एक हमारे जैसा बहुत बकने वाला, मुझे कद्दू पसंद नहीं, मुझे कद्दू पसंद नहीं। हाँ, सीधा गए, तलवार लेके आ गए, जद्दिदिल ईमान, ईमान ताज़ा कर ले वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जिस चीज़ को मेरे आका पसंद करते तू कहता पसंद नहीं है। ये है ईमान, ये है शायर। तो मैं बता रहा था, जब जो है जानवर, रास्ते, पहाड़ जब शायरुल्लाह बन सकते तो मदीने की गलियां शायरुल्लाह नहीं बनते। जब आम पहाड़, सफ़ा, मरवा जब शायरुल्लाह बन सकते तो मदीने की गलियां पहाड़ नहीं बन, शायर नहीं सकते। मकाम इब्राहिम शायरुल्लाह में नहीं है, बीबी हलीमा शायरुल्लाह में नहीं है, मक्का शायरुल्लाह में नहीं है, दाढ़ी शायरुल्लाह में नहीं है। शायरुल्लाह को अगर बयान करने गए तो हर वो चीज़ जिससे इस्लाम की हक़ानियत मालूम होती शायरुल्लाह है। हत्ता कि जुमा की नमाज शायरुल्लाह, इमाम शायरुल्लाह, दाढ़ी शायरुल्लाह, इम्बर शायरुल्लाह, जहाँ जहाँ हक़ का इज़हार हो रहा वो शायरुल्लाह है। उन सब की ताज़ीम का नाम ईमान है। अल्लाह वाले तो बदरजा शायरुल्लाह है। जब सफ़ा मरवा शायरुल्लाह बन गए, दो पहाड़ शायरुल्लाह बन गए, तो अल्लाह वाले फ़ना फिल्लाह है। वो अल्लाह के लिए अपने आप को फ़ना कर दिए, शायरुल्लाह नहीं है। तो मज़ारात भी शायरुल्लाह, अल्लाह ताला के दोस्तों के मज़ारात शायरुल्लाह, मसाजिद शायरुल्लाह, अज़ां शायरुल्लाह, दाढ़ी शायरुल्लाह, औलिया शायरुल्लाह, सब ये शायरुल्लाह है, अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। उसकी तारीफ़ फरमाए, वो जो हक़ और बातिल को बताए। इमारात, अमारात है, शायर के माने अमारात, बैनल हक़्क़ि वल बातिली, जो हक़ और बातिल को फ़र्क को समझाए वो शायर है। तो अर्ज़ करना ये है कि शायरुल्लाह की ताज़ीम अल्लाह वाले करते। मुख्तसर ये, जिनके दिल में तक़वा है, परहेज़गारी है, अल्लाह का डर है, रसूल की मोहब्बत है, वही ताज़ीम करते हैं। और नाउज़ बिल्लाह, हमको आसार पे अगर कोई गलती से, गलत बयानी से काम दे रहा तो ज़िम्मेदार उन्हें हैं। मैं जिस अक़ीदत से जहाँ जाता हूँ कि असर मुबारक है, तो मेरी अक़ीदत का, मेरे जो है एहतराम का मुझे ज़रूर सवाब मिलेगा। अगर कोई गलत बयानी से बयान ले रहा, काम ले रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी उसके कंधे पर है, ना कि आने वाले के ऊपर। मुझे तो मालूम नहीं, आसर मुबारक की महफिल है, हम आगे। चुनाचे साउथ लाला गुड़ा, ये नार्थ लाला गुड़ा कोई मकाम है, मुझे बुलाया गया जलसे में। मुहर्रम का जलसा था, मनाक़िब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए मुझे तलब किया गया। मैं गया, जलसा अफसा होगा, बोले हज़रत आसार भी है। अरे आसार, तो हम गए। तो अब पता नहीं, बहुत बड़ा वो शीशे का गिलास है, इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक इतना हाइट का है, उसमें जैसा है ना गुच्छा, यानी बहुत ही दबीज़, ये बालों का यहाँ से यहाँ तक के सिया सिया, अब पूरा। अब पूछिए हम, ये जी हो आसार फलां से, यमन से हमारा आसार। अब हम तो देखे कि यहाँ पर मौलाना ज़िया साहब के पास भी देखे, एक ज़ुल्फ़ मुबारक का एक बाल है बड़ा, और भी जगह देखे हम, और यहाँ भी मौलाना के पास है, हमारे भांजे के पास भी है। मगर ये तो इतने घने ज़ुल्फ़ है, तो अब अक़ल के घोड़े दौड़ा है, बात समझ में नहीं आ रही। मगर अक़ीदत से बोलते तो कभी यह है, उन्हें बोल रहे आसार तो आसार है। खड़े रहे हम, सलात सलाम का नाज़राना भेजे, फातिहा पढ़े, जो भी थे दुआ के लिए, क्योंकि आसार मुबारक के पास
جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پر استغفار کرنا. دیکھو ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ اگر تم کوئی غلطی کر بیٹھے, کوئی گناہ کر بیٹھے تو حضور کے دربار میں آنا, اپنی توبہ کا اقرار کرنا, استغفار کرنا. تو یہ نہیں بولے کہ اللہ معاف کر دیں گا, نہیں, گناہ ہوا, نافرمانی بھی اللہ کی, مگر کوٹ کس کی ہے؟ رسول کی. یہ کوٹ میں آ کے اعتراف کرنا میرے سے غلطی ہوئی, فلاں جو ہے حدود کو میں پار کر دیا, فلاں گناہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا؟ حضور اللہ فرما رہا اے نبی آپ بھی اس کی استغفار کرنا, آپ اس کے حق میں استغفار کریں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو پھر وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو ہم اکثر لوگ جاتے دربار نبوت سے ہم مشرف ہوتے مگر استغفار کوئی نہیں پڑھتے, صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتے, مگر وہاں ٹھہر کے قرآن کا یہ حکم سورہ نساء کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ وہ آپ کے دربار میں آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اگر اللہ سے بخشش طلب کریں گے, پھر آپ ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ضرور ان کو بخش دے گا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے ذریعے وسیلے سے ہم اگر دعا مانگے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کر کے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آثار مبارک کی برکت سے ہم سب انشاءاللہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ. یہ وہ مبارک محفل ہے. تو جہاں بھی جاتے ہیں آثار مبارک کی محفل میں ان باتوں کا خیال رکھنا کہ پہلے تو سلام بھیجنا, السلام جو بھی یاد ہے الصلاۃ والسلام. میں دیکھا ایک جو ہے مدینہ شریف میں ایک کلپ دیکھا میں, تو اس میں ملیشیا, انڈونیشیا, شاید اور کہیں کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہاں کے جو مقامی مطلب اس وقت کے جو ذمہ دار تھے وہ زیارت کرا کے اب یہ وہاں کھڑے کے پڑھ رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں. ہاں وہ ہے سوری ابو ظبی کے جو وزیر اعظم جو ہے نا آج کل انہیں بھی آئے تھے اس میں. تو اب وہ خود عرب ہے مگر یہ شیخ پڑھاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ عالمین, سب پڑھا رہے تھے, وہ پڑھ رہے تھے. تو یہ آداب ہے. مگر ہم دیکھیں کہ نور اللہ بولتے نہیں بولے حضرت پور, میں سن رہا ہوں کیا بولتے, ہم کیا بولتے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ, یا سیدی یا حبیب اللہ. ان کو بہت پرابلم ہوتا نور اللہ بولتے ہی, کیونکہ حضرت ہمارے محدث دکن فرمائے بابا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں یا نور سے مراد یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور هو الذی انشأکم من نفس واحدہ, حضرت لکھے هو الذی انشأکم من نفس واحدہ میں تو ایک تفسیر ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا آدم, اور حضرت فرماتے ہیں یہ تو عام تفسیر ہے, اصل حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا, اسی نور سے ملک بنے, فلک بنے, انبیاء بنے, لو بنے, کرسی بنے, سب اسی نور سے بنے. تو یہ آیت کے باطنی معنی یہ ہے هو الذی انشأکم من نفس واحدہ, ایک نفس سے پیدا کیا, یعنی حضور کے نور سے سب پیدا ہوئے. ہم سب کے اندر حضور کا نور موجود ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ میلادنامہ پڑھیے, ایسی کتاب ہے کہ ایک تو حضرت بانی جامعہ کی کتاب ہے, وہ کتاب کا نام کیا ہے, انوار احمدی پڑھیے, اور یہ پڑھیے انوار احمدی استاد ہے, ہمارے شاگرد ہے, جو فکر استاد کی ہے وہی فکر شاگرد کی ہے. اس کو اور ڈیلیبریٹلی انوار احمدی فارسی میں تھی اور منظوم تھی, اس کا ترجمہ خود حضرت پھر اردو میں کیے, پھر اسی کا تتمہ بولیے, اسی کا تتمہ, اس کا کمپلیمنٹری پارٹ میلاد کا نامہ ہے جو پڑھنے کے لائق ہے, مگر عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. جب نور کو ہی نہیں مان رہے ہیں آپ, نعوذ باللہ تعالی, تو آپ تفصیلات کیا کریں گے. ایک صاحب بولے اپنی بیوی سے اگر تو سرکار کو نور مانی تو یہ طلاق. ارے کیا ہے, یہاں تک بات چلے گی, یعنی تشدد کی, دہشت گردی کی یہاں بات چلے گی. قرآن بول رہا آپ کو قد جاءکم من اللہ نور
وہ کتاب مبین کہ تمہارے پاس نور یعنی نور محمدی وہ کتاب مبین روشن کتاب آ گئی. اس کے بعد اور اس کی تفسیر میں فتح القدیر علامہ شوکانی اہل حدیث کے بھی امام ہیں, ان کی تفسیر عربی میں ہے 5 جلدوں میں فتح القدیر. انہوں لکھتے ہیں یہاں پر نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. مگر یہ حضرات کو سر کاٹ کے رکھے تو ماننے والے نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں تم لوگوں کی سرٹیفکیٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن کافی ہے. اور حضور کی حدیث ہے, جابر صحابی رضی اللہ عنہ سرکار اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا, تو سرکار فرمایا اللہ نے اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو ان کی سرٹیفکیٹ کیا ضرورت ہے ہمارے کو؟ یہ لوگوں کی جن کو نہ ذرا ضریب آتا نہ دیکھ کے قرآن پڑھتے, ان کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور جو ہے حدیث شریف ہے. ان 2 کرائٹیریا کے ذریعے یہ 2 سورسز ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر ذات مصطفیٰ مراد ہے, نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. مگر اس کو ماننے تیار نہیں ہے تو ان کا اپنا عمل ہے. مگر ایک بات ہے, علامہ طاہر القادری صاحب ایک مرتبہ اپنی تقریر میں کہیں ذکر کیے تھے کہ حضور کی ہم بشریت کا بھی انکار نہیں کرتے. بشریت کا حضور بشر قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجیے آپ کہ میں آپ کے ساتھ بشر ہوں. تو بشر کو ماننا مگر بشر کی وجہ سے نہیں ہے, خیر البشر ہے, خیر البشر ہے. اور اس کی مثال دیے. مگر طاہر خیر پہلے بات سن لیجیے, کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ 100 باتیں کر رہے ہیں آپ, 100 آپ کے کلمات ہیں, 100 مرتبہ میں 10 مرتبہ بات کرنا بشریت کی, 90 مرتبہ بات کرنا حضور کے نور کی. اور ایک سن لیجیے آخری بات, بہت مزے کی بات ہے, آپ بہت کم لوگ سنے ہوں گے. ہمارے حضرت اس کتاب کا تذکرہ کرتے تھے اکثر, میں بحر المعانی ملی تو ضرور پڑھنا, قسمت سے میرے کو مل گئی بحر المعانی. کون اس کے مصنف؟ حضرت جعفر مکی بندہ نواز کے پیر بھائی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کیا ہے, یہ ایک مثال سے سمجھیے. یہ آخری میری بات ہے, اس کے بعد پھر ہم نشاں پڑھیں گے انشاءاللہ. نشاں اور 2 جانا ہے. اور یہ بات سن لیجیے, ایمان کو تازگی ملیں گی, ماشاءاللہ خوش رہیں گے. سنیے کون لکھ رہے ہیں؟ جعفر مکی. کس کے شاگرد؟ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی. کون ہے وہ؟ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں, بندہ نواز کے پیر بھائی ہیں. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ بحر المعانی, معانی کا سمندر. کیا معنی ہے؟ اس میں ایسی بات ہے جو ہمارے کو عام لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی, مگر حضرت لکھے. دیکھو اللہ والے جب کوئی بات لکھتے نا تو یا تو وہ مشاہدے میں رہتی بات ان کے, یا تو پھر ان کے برن سنتے, یا تو بغیر ثبوت کے اللہ والے کوئی بات. ایک بزرگ کو نماز پڑھتے تھے مگر مصلیہ ہمیشہ حضرت آپ پڑھائیے نماز, حضرت آپ پڑھائے, حضرت ہمیشہ پیچھے رہتے, نماز پڑھتے. امام شافعی بھی کبھی نماز نہیں پڑھاتے, اپنے شاگردوں کو پڑھائے, تم پڑھاؤ. خیر وہ بزرگ تھے, بولے حضرت آپ آج پڑھائیے, حضرت ہماری خواہش ہے. ابو البرکاتی کبھی نماز کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے, پڑھو بولتے تھے. وہ بزرگ کیا کرے, اب ان کے اصرار پہ جا کر ٹھہر گئے مصلی پہ. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ٹھہرے ہوئے, پیچھے ہو جائے کیا ہوگا, حضرت کو یاد ہے نہیں کہاں ٹھہرے ہوئے تھے. بہت دیر کے بعد, وقت تو نہیں ہے, بہت دیر کے بعد اللہ اکبر, اب نماز چلی. دیکھو نماز پڑھے تو ایسی پڑھنا دیکھنے والے کو سکون ہونا. آج نماز ایسی پڑھ رہے ہیں دیکھنے والوں کو وحشت ہو رہی, دہشت ہو رہی. بالا بکھرے ہوئے, ٹوپی نہیں, بالا یوں کرے ہوئے. نماز تو حضور فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ایسی پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. کون؟ ہم کس کو دیکھے؟ یقیناً ہماری نماز حضور کی سی نماز ہے. کیوں؟ سرکار کو صحابہ دیکھے, صحابہ کو تابعین دیکھے, تابعین کو تابع تابعین دیکھے, اس کے بعد ہمارا شیوخ دیکھے, ہم اپنے مرشد کو دیکھے. ایسا ٹھہرتے تھے, ہم دیکھے اپنے مرشد کو. بولے یہ نماز ہے سرکار کو دیکھو تو مزہ آتا تھا. ان کا رکوع حضرت کا, پھر قیام, وہ سجدہ, وہ قرات, سننے والے لوٹتے تھے. یہ ہے اللہ والوں کی. ہمارا کنیکشن ہے, حضور تک کنیکشن ہے. پیروں کے ذریعے وہاں تک کی نماز معلوم ہو رہی ہے ہمارے کو. کیوں؟
دیکھنے والوں کی ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے ملم یر المفلح، ملم یر المفلح لا یفلح، ملم یر المفلح لا یفلح. کیا مطلب؟ جو کامیاب کو نہیں دیکھا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا. جو اللہ والے کو نہیں دیکھے وہ اللہ والا نہیں بن سکتا. تمہاری کتابوں سے علم نہیں آتا، یہ کتابیں تمہاری ظاہری علم کی گفتگو کر رہے ہیں، اس سے معرفت کی باتیں نہیں آتی. آج جماعتوں میں کتابوں کی بات ہو رہی مگر حقائق کی معرفت کی بات نہیں ہو رہی، اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہو، سمجھ بھی نہیں. یہ شخص کا وہ یہ مسافر ہی نہیں ہے، یہ راستے کے، یہ ڈگر کے مسافر ہی نہیں ہے، نہ چاہتے بلکہ اللہ والوں پر اعتراض کرتے، اللہ والوں کی شخصیت پہ اعتراض کرتے. حضرت دادا پیر فرماتے جو اللہ والوں کی توہین کرتا اس کا خاتمہ برا ہوتا، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ان کے بندوں کی تعظیم ہے اس کا خاتمہ خیر پہ ہوتا. یاد رکھا. تو میں کیا عرض کرا تھا کہ اللہ والے جو ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ وہاں کی ایسی حضور کی نماز ہے. تو بات چل رہی تھی بحر المعانی کی. تو بحر المعانی کے وہ امام صاحب کا واقعہ پہلے مکمل سن لیجیے. نماز طویل ہوئی، اس کے بعد حضرت بولے ہم بھی تو نماز پڑھتے اور آپ اتنی دیر کیوں خالی رکعت بندے میں؟ بولے تم جو ہے کعبے کا خیال کر کے رکعت بنتے، اور جب تک کہ میں کعبہ نہ دیکھوں رکعت نہیں بنتا. تم کعبے کی نیت کرتے کہ ہم منہ میرا کعبہ شریف کے ہے، مگر میں جب تک کہ کعبہ نہ دیکھوں جب تک کہ رکعت نہیں بنتا. جب کعبہ دکھا تو جب بنا میں رکعت بنا جا. اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کی خدمت سے اللہ ملتا. ہم کو حضرت بولتے تھے ہمارے کہ میاں املی کا ذکر ہے تو منہ میں پانی آتا، املی ایسی ہوتی، املی ایسی ہوتی، اس کا اچار ایسا ہوتا، اب ان کے منہ میں پانی چھوٹ جاتا. املی کے ذکر سے پانی منہ میں چھوٹ رہا، مگر اللہ اللہ بول رہے ہیں مگر نہ رونگٹا کھڑا ہوا، نہ دل میں جنبش بھی، نہ زبان پہ، نہ کیا. یہ بھی کوئی محبت ہے جی؟ املی اچھے سے تمہارے ذکر سے، تمہارا ذکر تو املی کا ذکر اچھا ہے تمہارے سے، املی کے ذکر سے منہ میں پانی آ رہا تمہارے، اور اللہ اللہ بول رہے سالوں سے مگر کوئی تبدیلی زندگی میں نہیں آئی. یہ کیوں؟ کتابوں کا علم ہے. ہاں دل جلے سے عاشق کے ہاتھ پہ اگر بیعت کرتے، سلوک جو طے ہوا اس کے ہاتھ بیعت کرتے تو اس کا مزہ آتا تھا. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت تیرے پیمانے میں ہے. یہ سمجھو بھائی، من لم یر المفلح لا یفلح. جو کامیاب کو نہیں دیکھا کامیاب ہوتا ہی نہیں انہیں. اور یہ فلسفہ سمجھ میں ہم کو بیعت کرنے کے بعد ہم بھی بہت رہے. ہم حضرت کی خدمت میں پہنچے 80 میں، 1980 تک 80 میں پہنچے، 88 تک بیعت نہ کرے، گلی گلی پھرتے رہے. 80 سے لے کے میں حضرت کی خدمت میں 28 تک رہا، 8 سال. ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے. لوگوں بولے شریف صاحب بیعت کر لو. ایسا تھا بولا میں بیعت نہ کرتا. حماقت تھی. کیوں؟ لوگوں بولیں گے پی ایچ ڈی کے واسطے گئے حضرت کو خوشامد کرنے، پی ایچ ڈی کے میں ڈگری لینے بیعت کر رہا گا. وہ تصور یہاں کی میں پی ایچ ڈی ہونے کے بعد سوچتا ہوں نہیں کرا میں. ہماری حماقت تھی وہ شکر ہے کہ ہماری زندگی بچی کر لی ہے. خیر پی ایچ ڈی ویڈی ہو گئی. اب اس کے بعد معروضہ ایسی کوئی بات آئی، حضرت فرمائے ابو البرکات. حضرت کا ادب دیکھیے، ان سے بڑے ہیں نا تو بولے نہیں میاں بات بیعت ابو البرکات. بولا حضرت ابو البرکات میرے سر آنکھوں پہ، میں آپ کی خدمت میں ہوں، میں تو خدمت میں آپ کی ہوں، میں آپ کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں. ہاں جی ہو تو ٹھیک ہے، کسی موقع اس وقت نہیں کرے ٹھیک ہے. تو مولانا کے سمجھی تھے، شاعر بھی تھے، سمجھی تھے. مولانا کلیم قریشی صاحب بات گئی مجھ تک. پہلے ایک شریف صاحب کا کام کرتا ہوں، گھر پہ دعوت رکھتا ہوں، آ جاؤ بولے. اور ان کی سنتے تھے حضرت، وہ چہیتے تھے، پیر بھائی تھے. تو میرے گھر پہ آ جاؤ، دعوت ہے، آج اپنے اہتمام کریں گے. دعوت تھی. دعوت ہونے کے بعد حضرت وہ مصطفیٰ شریف، ہاں ٹھیک ہے چاہیے چلو فلاں پہلے تیار تھے لا کے چلو ہم بیعت کر لی. اب اس کے بعد جو پر لگے مصطفیٰ شریف کو یہاں تک آ گیا اڑتے. اس وقت تو کھوٹا سکہ کوئی پہچانتا نہ تھا. بہت ڈگریاں پڑھے، انگلش بولے، عربی بولے، کوئی گلی گلی پھر رہے. جب بیعت کرے 89 میں پی ایچ ڈی، 90 میں مدراس، 97 میں حیدرآباد، اس کے بعد
وہ پورے جتنے عہدے تھے وہ یونیورسٹی کے پورے عہدے میرے پیر کے صدقے میں سب مل گئے۔ بولا نہیں، اس لیے میں پورے ڈنکے سے بولتا ہوں جب تک کہ تم کسی کے ہاتھ نہیں بکے تم کو فیض نہیں ملتا۔ سب سے محبت کرو محبت سب سے، مگر کسی ایک کے ہو جاؤ، کسی ایک کو اپنا بنا لو پیر، کیونکہ تمہارا بزنس ہے تو تمہارے بزنس کی حفاظت کے لیے اکاؤنٹس کے لیے CA، کیسز لڑنے کے لیے LLB LLM، مارکیٹنگ کے لیے MBA، ہر ایک کے تمہارا چھوٹا موٹا بزنس ہے مگر اسپیشلائزیشن ہے، سب کے لیے الگ الگ فیلڈس ہے۔ تو پھر آپ کی زندگی جو ختم ہونے والی ہے، جو آخرت میں باقی زندگی ہے، اس کے لیے کیا سوچیں آپ؟ ہر ایک کا کنسلٹینٹ ہے۔ بلکہ ہم سنیل کپور کے پاس گئے، ٹیسٹ ویسٹ کرے، ڈاکٹر انہیں ہارٹ کا ہے، تو بولے جو ارے شکر بڑی بھی ہے آپ کی، تو بولا لکھ دو نا صاحب شکر کی بھی دوا۔ بولے شریف صاحب کان کے ڈاکٹر کو آپ ہارٹ کا پوچھ سکتے یا ہارٹ والے کو؟ میں ہارٹ کا ہوں، شکر سے تعلق کیا ہے میرا؟ حالانکہ لکھ سکتا ہوں نہیں، میں تو ہارٹ کا ہوں، آپ کی شکر بڑی بھی ہے، جائیے پھر پارٹی کے کونے وہ نکل جائیے۔ بات تو صحیح بولا۔ تو ہمارے سڑنے گلنے والے جسم کے بارے میں ڈاکٹر بولا میں کارڈیالوجسٹ ہوں، میں ڈائبٹک کا ہاتھ نہ لگاتا، میں وہ انہیں جا رہے میرا کام تمہارا دل کیسا ہو؟ ہاں بات ٹھیک، اوکے جاؤ۔ رہی بات شکر کی، فلاں سے کر لو کانٹیکٹ، تو ڈاکٹر لگانے تیار نہیں ہے ہاتھ۔ یہ ہمارے فنا جسم کی یہ ہماری اسپیشلائزیشن ہے کہ اگر گھٹنے میں درد ہوا تو جاتے آرتھوپیڈک کے پاس، جاتے ENT کے پاس جاتے، جا کے بولے ENT ہاں وہ تکلیف ہے چلنا نہیں، میں کیا کروں بولتا ہوں نہیں۔ ENT کو بولا انہیں میرا کہاں ایئر ہے، نو سے سانس نہیں آ رہا، ناک میں بال آ گیا، کھانا کھانا، ہلا کھٹک رہا، یہ بات کرو، گھٹنے تعلق میرا تعلق کیا ہے جی؟ جاؤ آرتھوپیڈک کرنے۔ تو ہمارے ایک جسم کو جو ایک سلنے گلنے والا ہے اسپیشلائزیشن ہے۔ آنکھ خراب ہوئی آپتھمولوجسٹ، کان خراب ہوئی ENT، ہارٹ خراب ہوا کارڈیالوجسٹ، پاؤں خراب ہوا آرتھوپیڈک، لنگ خراب ہوا پلمانولوجسٹ۔ یہ تو معاملہ ہمارا ہے۔ پھر دین کے معاملے میں کیا ہے جی؟ نہ کوئی ہے نا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کتاب ہے، ارے حولے کتاب پڑھ کے تو پھٹک گئے نا جی۔ یذل بہ کثیرن پہلے یہ کتاب بہتوں کو گمراہ کرتی، بہتوں کو ہدایت بھی دیتی۔ قرآن پڑھ کے اگر مسلمان ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا، قرآن اتارتا کعبے پہ سونے کے ریل میں، دیکھو لوگوں بندو میں تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اتار دیا ہوں، پڑھ کے ہدایت لینا۔ خدا کی قسم کوئی بھی ہدایت نہیں پاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کر دیا کہ جب انہی میں سے ہم نے رسول کے بھیجا جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سمجھاتے تم کو یہ ہے مطلب، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ اللہ کے کلام کون سمجھتا؟ اقبال کے کلام کو آج تک نہیں سمجھے ہم۔ اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے فرہنگ اقبال سامنے رکھنا پڑتا۔ انگلش بولتے ہم برسوں سے مگر شیکسپیئر کے ڈرامے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ انگلش جنہیں رکھے شیکسپیئر ڈرامے پڑھنا پڑتا۔ جب انسانی کلام کی یہ وسعت ہے، یہ جو ہے گہرائی گرائی ہے، یہ کلام تو اللہ کا ہے۔ ایک ایک لفظ کے 1000 معنی معلوم ہے آپ کو قرآن کے، اس سے آگے اور معنی ہیں قرآن کے۔ تو اسی لیے ہما شما کی بس کی بات نہیں ہے قرآن کے بارے میں گفتگو کریں۔ آج جو ہے جن کو کوئی ایکس مسلم بول رہے ہیں کہ قرآن تو جو ہے یہ دوسری ہونا، یہ قرآن میں جو ہے بہت سارے نعوذ باللہ۔ ارے حولے یہ دنیا ترقی کرتے 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 چاند میں پوری جا کے بس گئی تو وہاں بھی یہی قرآن اپلیکیبل رہے گا قیامت تک کے۔ اور یہ مطالبہ جو ہو رہا نا قرآن بدل ڈالو، قرآن کو دوسری قرآن ڈالو، کفار مکہ بھی یہی بولے کہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد یہ قرآن کو دوسری لاؤ نا جی، دوسری لاتے ہوئے بولنے والے ہونا، دوسری لاؤ یا اس کو بدل ڈالو۔ کیا بدل ڈالو؟ ہمارے خلاف جو آیتیں ہیں بدل ڈالو، ہم تمہارے پہ ایمان لاتے۔ وہی تو اس واسطے تو آیا میں بتانے کے لیے واٹ از رانگ واٹ از رائٹ۔ یہ میری کتاب نہیں ہے، میں نے لکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا سو کتاب ہے، اٹ واز ریویلڈ ٹو می، اٹ از ناٹ ریٹن بائی می۔ سب کو غلط فہمی ہے کہ محمد از دا رائٹر آف دی قرآن اینڈ قرآن از ریٹن بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نتھنگ ایلس۔ بالکل رانگ ہے۔ اسی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ زندگی بھر نہ قلم پکڑنے کی زحمت دی اور نہ کوئی استاد کے سامنے آپ نے ذان و ادب طے کرے۔ اس دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں کیونکہ سب کے استاد آپ بن کے آئے۔ حدیث میں بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے پاس
معلم بن کر آیا ہوں تاکہ اخلاق کے تم کو بلند سرفرازیاں تم کو عطا کروں۔ میں پڑھنے نہیں آیا بلکہ پڑھانے آیا، بلکہ میں علم ہوں، تم مجھے پڑھو۔ میں سراپا قرآن ہوں۔ قرآن تھیوری ہے، آپ کی ذات مبارک پریکٹیکل ہے۔ قرآن سمجھنا ہے سیرت دیکھو، سیرت سمجھنا ہے قرآن دیکھو۔ وہ بولتا قرآن ہے، یہ جو ہے یہ بولتا قرآن ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو جب تک کہ سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن پڑھ کے کوئی بھی ہدایت نہیں پڑھتا جب تک کہ سیرت، ہمارے حضرت فرماتے دیکھو میاں سیرت نبی سے بہت کم لوگ واقف ہے، بہت کم لوگ واقف ہے۔ مختار صاحب سے بولتے تھے، تو اسی سلسلے پھر ہم وہ سیریز شروع کرے۔ سیرت کوئی ماشاءاللہ بہت کو فائدہ ہوا اور فیض چل رہا ہے، حضرت کا فیض چل رہا ہے۔ تو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نہ پڑھیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیث قرآن سے آپ اسلام نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو پریکٹیکل لائف ہے آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی، جب تک کہ آپ سیرت نہیں پڑھیں گے اسلام آپ نہیں سمجھتے، نہ قرآن آپ کو سمجھ میں آتا۔ اب جس کو معلوم ہی نہیں ہے واٹ از واٹ، اور قرآن کے باتوں پہ کرا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو سے شادی کر لیے۔ ارے بیک گراؤنڈ تو دیکھ پہلے کیا ہے اس کا، بیک گراؤنڈ تو دیکھ پہلے۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت زید کا نکاح جو ہوا زینب بنت جہش سے، وہ اصل میں قانون کو ایک توڑنا تھا۔ ایک عام بات تھی کہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے جو پال لیتے ہیں اس کی بیوی سے نکاح بھی لوگ سمجھتے کہ حرام ہے۔ جیسا سگے بیٹے کی بیوی ہے ویسی وہ جو ہے متبنہ کی بیوی سمجھتے تھے، اسی لیے اس قانون کو توڑنے کے لیے حضرت جو ہے زید کا نکاح ہوا، پھر طلاق بھی، پھر حضور کو حکم ہوا آپ شادی کیجئے، نکاح کیجئے زینب سے۔ آپ جب نکاح کرتے ہیں مکے میں شور شرابہ ہوگا، تو بولے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم سے نکاح کیا ہوں اور تم کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے عمل سے کہ متبنہ کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر نہیں ہوتی۔ متبنہ کی بیوی سے متبنہ کے طلاق کے بعد یا اس کے جو ہے وفات کے بعد شادی کر سکتے، لہذا میں نکاح کیا ہوں اللہ کے حکم پر۔ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ نمونوں کو ہم پیش نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کو اس کی اصلی صورت میں پیش نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہم تو بہت پہلے سے بولتے آ رہے ہیں، میرے بولنے پر حضرت اعظم یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ مینشن نام پلی میں جلسہ رکھے تھے، انگلش میں رکھے تھے۔ میں بولا انگلش میں تو ہم ہی بول رہے ہیں، دوسروں کو بلاؤ نا حضرت۔ تیلگو یونیورسٹی میں سیرت کو اس کا جلسہ ہوا، علیم جائز صاحب بیٹھے ہوئے سر، میرے کی بلائے، بولا تیلگو یونیورسٹی میں ہے تو وائس چانسلر بلوانا جی، وائس چانسلر بلانا، بلا کے پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس تو حق ہے پیش کر سکتے ہیں ہم، واٹ از رانگ؟ آپ بلانا تھا وائس چانسلر کو تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے۔ دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو، درگزر، کرم، جی یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی تو غلط فہمیاں دور ہوں گے۔ تو ہم جلسے کر لے رہے ہیں، اب ہم ہی بول رہے ہیں، ہم ہی سن رہے ہیں، اس میں کہاں ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی کرسچن بھائی ہے، کوئی ہندو بھائی ہے، ہم ہی بول رہے ہیں۔ خیر یہ بھی محفل متبرک ہے، پہلے ہم چیریٹی شوڈ بگن فرام ہوم، ہر کام پہلے گھر سے شروع ہونا، تو ہم آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کے بارے میں، سو دیٹ یو کین کنوے دا میسیج ان ٹرن ٹو ادر، تاکہ آپ لوگ ان محافل سے استفادہ کر کے دوسروں تک فائدہ پہنچائے۔ ہر مسلمان امبیسڈر بن جائے، ہر مسلمان امبیسڈر بن جائے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتگو سے وہ اپنے جو ہے تعلیم اپنے اسلام کو پیش کرے۔ اسلام کو پیش کرنے کے لیے تقاریر کی ضرورت نہیں ہے، اب عمل کی ضرورت ہے۔ جس پیغام کو آپ لے کر آئے، جس اخلاق کے آپ متحمل متصف تھے، وہ اخلاق کو پیش کرنا آج کے وقت کی شدید ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، ابھی آپ حضرت کی سیرت افروز کتاب سے مستفید اور تجزیہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت والا مدثر ظہور نے آپ حضرات کو وہ اصل بات تو چھٹی گئی ہے، بحر المعانی کا جو واقعہ وہ سن لیجیے، بہت اہم ہے۔ امام جعفر مکی لکھے، ایک 2 منٹ کی بات ہے، بیٹھے دیکھیے جس طرح سے آزادی کے موقع پر ہندوستان کیا کرتا، اپنی فوج کو پریڈ کراتا، اس میں دبابے، ٹینک بینڈ، ایریل فوج اپنا مظاہرہ کرتی،
नेवी अपना मुजाहरा करते, यानी हिंदुस्तान की ताकत क्या है बताने के लिए परेड लगाते, परेड करते, पूरी फ़ौज को बुलाते। और 26 जनवरी में होता यौम जमहूरिया तो परेड कराते ताकि हिंदुस्तान की ताकत मालूम हो और वाकई हिंदुस्तान एक पावरफुल कंट्री है और विश्वगुरु बन सकता। थोड़ा अगर टॉलरेंस हमारे बड़ों में आ जाए तो फिर विश्वगुरु जो बन रहे हैं बन सकते। हमारे टैलेंट को, हमारे नौजवानों को ज़ाहिर कर रहे हैं आप, तासुब छोड़ दो फिर विश्वगुरु बन सकते आप। और स्पिरिचुअलिटी के एतबार से आज भी पूरी दुनिया में इंडिया लीडर है, रूहानियत में पूरी दुनिया में लीडर है, विश्वगुरु बन सकता है हिंदुस्तान। थोड़ा टॉलरेंस, हम उनको समझना वो हमको समझना, ख़त्म। फिर देखो हिंदुस्तान हर चीज़ में विश्वगुरु बन सकता है। खैर, तो होता क्या, आज़ादी के मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती, डिमॉन्स्ट्रेशन करती, परेड कराती, फौज के एरियल, एयर मार्शल, वो स्पेस, नेवी सब होता। ऐसे ही बिलाद तैयब तमसील सुनिए गौर से। मेराज का मौका है, मेराज शरीफ का मौका है, सफ़रे इसरा शुरू हो रहा। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और फरमाए, सरकार ये देखिए सबका सामने से, हाँ सरकार जहाँ तक नज़र डालें पूरे दूर तक ऊँटों का एक सिलसिला जा रहा। इस तरह से ट्रेन जाती है ना, ट्रेन डब्बे डब्बे डब्बे, वैसी एक ऊँटों की कतार है। और ट्रेन का जो लफ्ज़ कतार बना वो भी ऊँटों की इस कतार से बना। अरबी में जाना नहीं है, लुग़त में टाइम कम है। तो फिर वो ऊँटों पे थैले रखे गए, तो ऊँटों पर हर ऊँट के ऊपर एक थैला रखे हुआ है। देखो सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि सवाल करने वाले को उसके बारे में नहीं मालूम नहीं, ये समझ। सवाल अगर पूछ रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि सवाल करने वाले को उसका इल्म नहीं है। कुरान मजीद में है मूसा सलाम से अल्लाह फरमा रहा, वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है कि वो, पहले अल्लाह को इतना मालूम था उनके हाथ में क्या है। मूसा बोले समझ में आ के लकड़ी है। अब ऐसा बोलते तो काफिर रहते आप। यहाँ पर अल्लाह की अदम मारिफत की दलील नहीं है, बल्कि मूसा सलाम से जो हैबत में थे, दलाल से थे, काँप रहे थे, उनको हैबत दूर करने के लिए, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है जी वो, जी 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 हिया आसाया, मेरा आसा है, अहुश बिहा अदबनी व तवक्को बिहा व अहुश, वो पूरी आयत होती। तो इसमें अल्लाह ताला का पूछना सवाल क्या अल्लाह को नहीं मालूम है। सलाम की हैबत को दूर करने के लिए अल्लाह ताला कलाम का आगाज़ अपनी तरफ से किया। वो ऐसे ही पूछे हज़रत जिब्राइल से, जिब्राइल वो थैलों में क्या है जी, वो थैले तो दिख रहे मेरे को, उसमें क्या है। तो सरकार हर थैले में रेत है, रेत रमल रेत, और हर रेत का ज़र्रा एक आलम को बताता है, हर ज़र्रा एक आलम को बताता है। आज इस सफ़र मुबारक के मौके पर पूरे आलमों को आपके सामने पेश कर दिया गया। कोई कंप्यूटर आज तक पैदा नहीं हुआ कि एक थैले के वो ज़र्रात काउंट कर सके, कोई कंप्यूटर पैदा नहीं हुआ आज तक। वो थैले पूरे ताबा हद नज़र ऊँटों पर रखे हुए हैं, और हर ऊँट के थैले में जो रेत है उसका हर ज़र्रा एक आलम बता रहा। ये है रहमतुल लिल आलमीन, कि आप सारे जहानों के लिए रहमत का मतलब जितने जहाने हैं देख रहे हैं आज मिराज के मौके पर, उन सब के लिए मेरे आका रहमत बनकर आए। तफसील में जाना नहीं है, वो तफसील बात नहीं, किसी और मौके पे इसकी तशरीह जाएंगी। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत से बसीरत अफरोज़ इल्मी व रूहानी किताब समाअत फरमा रहे थे। नौजवान साथी हैं और तकरीबन अतराफ़ और अकनाफ़ के महल्ले के ही नौजवान हैं। तो मैं आज आप हज़रात इस कदर आसानी और सहूलत के साथ उलमाए किराम के खिताबात, ख़ास तौर पर शेख करगन, गाज़ी बंडा, अली नगर, इतराफ़ गाज़ीपुरा वगैरह, जो ख़दशात हमें आजकल जो इत्तलात मिल रही है, आने वाले दिनों में इन महाफिल के लिए भी आपके लिए मुश्किलात होंगी। मैं आपको ये अलार्म वक्त से पहले दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अपने, क्योंकि दूसरे मकातिब फ़िक्र की जो बिल्कुल ही इन महाफिल के ही मुनकिर है,
मार तोड़ लड़ाई झगड़े सबके लिए तैयार होते हैं, उन मकातिब फ़िक्र की मसाजिद आने वाली हैं। अगर आप आज भी तैयार नहीं होंगे तो आपका सारा घराना अहले हदीस होगा, आपकी नौजवान नस्ल बच्चे भी अहले हदीस बन जाएंगे। 1 साल तक के लिए बच्चों को पकड़ कर लाने के लिए उन्होंने एक टीम तैयार कर रखी है। मैं नौजवान हज़रत की, चूँकि हज़रत का भी यही महल्ला रहा है, इसीलिए मैं इत्तलान आप तमामी हज़रात को दे रहा हूँ कि वक्त से पहले जब कट्टा टूटने वाला है उससे पहले अपनी तैयारी करें, अपनी नस्लों को हिफाजत करना है। कल के दिन आपका भी अकीदा चला जाएगा, आपकी नस्लों का भी अकीदा बिगड़ जाएगा, तो वक्त से पहले तैयारी करना है। इन महफिल में आने का मकसद सिर्फ आप सुनकर कान में रखकर निकालने के लिए नहीं, बल्कि सुनकर के याद रख कर के दूसरों तक पहुंचाए, या कोई सवाल हो तो आप जवाब देने के काबिल बने। खाली बैठ के सुन रहे हैं, फिर कोई सवाल आ गया मीलाद मनाना कहाँ है, बोलते मुझे आपको फ़ोन कर देते, मुझे आप ये मीलाद मनाना कहाँ है पूछ रहे हैं, या आसार शरीफ कहाँ है। भाई आप कब तैयार होंगे, कब जवाब देंगे? दूसरों को देखें, गलत सही सही 2 आयतें 2 हदीसें रख करके आपको वो साबित कर देता, भैया आपको फौरी तौर पर ज़ेर करता, हम लोग अब इतने कुरान की आयत भी पढ़ रहा, रेफरेंस नंबर भी बोल रहा, हदीस भी बोल रहा, हदीस का नंबर भी बोल रहा, हम लोग मधु हो जाते, इम्प्रेस हो जाते और अपनी जान, ईमान, अकीदा सब कुछ रवाना कर देते। तो मौजूद सामने किराम, ये वक्त बड़ा कठिन है, आपको अपने लिए भी तैयार होना है, अपने अहलो अयाल, अपने ख़ानदान वालों के लिए भी तैयार होना है। और ऐसी महफिल दुरूसों की हो या फिर मिलाद पाक की या मुख्तलिफ अनावीन से मकसद यही होता है कि आपके अक़ीदे और ईमान की हिफाजत करना है। तो मैं तमामी हज़रात से कि जो तबर्रुक है मीठे की शक्ल में वो ज़रूर तनावल करें और लें, हासिल करें, क्योंकि ये बड़ी मेहनतों से और उसके अलावा जितनी देर ये बनता है, दरूद जितने हज़रात शामिल होते हैं सारे दरूद पाक, दरूद शरीफ के नजराने पेश करते हुए तैयार करते हैं, ख़ासतौर पर आसार शरीफ के लिए वालिदैन मोहतरमा की निगरानी में बनता है खुसूसियत के साथ। तो मैं समझता हूँ अहले महल्ला हज़रात, तो हम एक मरतबा ऐसा हुआ, इसकी बजाय कुछ दूसरे खाने वगैरह का अहतमाम रखे, लोग बोले साहब वो नहीं तो नहीं, हमारे को मीठा खाना ज़रूर खाना है, तो आप आइंदा मीठा खाना उसको आप तर्क मत फरमाइए। तो आप हज़रात ज़रूर उसको इस्तेफ़ादा करें और ज़रूर लेते हुए जाएँ। और दूसरी चीज़, कल का ऐलान, कल हज़रतुल अल्लामा, जैसे हज़रत ने फरमाया कि मुख्तलिफ़ उन्वाना सीरत पाक के आपको जानना ज़रूरी है। जैसे तेदाद अज़वाज एक उन्वान था हमारे पास जो गुज़रा है, चाइल्ड मैरिज एक उन्वान है इस्लाम में और दीगर मज़ाहिब में, छोटे बच्चियों के साथ जो निकाह होता है या बचपने के निकाह, उसके हवाले से भी एक उन्वान हमने रखा है ताकि हमें पता चले नौजवान नस्ल को कि इसकी हक़ानियत क्या है और हकीकत क्या है। तो कल हज़रतुल अल्लामा उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सैयद शाह मौजूद अली सूफ़ी कादरी साहब मुद्दत फ़यूज़ुहु मुजज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़साम के उन्वान पर, यानी मुजज़ा तो एक ही मालूम आपको, उसकी किस्में कितनी है, कौन सी कैसी किस्में हैं, उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कल किताब हज़रत का समाअत फरमाएँगे। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अली सलातो सलाम के बाद जमात इशा होगी। जो हज़रात आसार शरीफ की ज़ियारत नहीं किए हैं, बाद नमाज इशा वो ज़ियारत कर सकते हैं, उसके बाद इसको रख दिया जाएगा। मैं मोहम्मद कैद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और 1-2 मिनट का वक्फ़ा के आप हज़रात इससे फ़ारिग हो जाएँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलातो सलाम पेश किया जाएगा। मौजूद सामने निगरानी एक बात मुझे हज़रत उस्ताद मोहतरम हज़रत ताहिर नज़वी साहब क़िबला अलैहिर्रहमा की एक बात याद आई। हज़रत ने जो भी फरमाया कि बशरियत और नूरानियत के हवाले से, तो आप एक मिसाल दे करके फरमा, चूँकि आप हज़रत मीठा तनावल फरमाते हैं इसीलिए बात याद आ गई अचानक, तो अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आप फरमाते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाएं, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मिस्लियत का यानी तुम्हारी तरह बशर हूँ। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया। आप उसकी मिसाल देते हैं कि अरबी ज़बान जब हम पढ़ते हैं तो मिसाल दी जाती है अल-वलदु कल असदी, बच्चा शेर की तरह है। तो फरमाते हैं कि बच्चा शेर नहीं बन जाता, मिसाल दी है आप, बच्चा शेर की तरह है, तो बच्चा शेर नहीं बन जाता, शेर बच्चा नहीं बन जाता। कल को कोई आके पूछेंगे कि भाई शेर है बोल रहे हैं आप, तो भाई इसकी दुम कहाँ है, इसके दांत कहाँ हैं, इसके पंजे कहाँ हैं। तो एक मिसाल यानी बहादुरी में उसकी तशबीह दी जाती है, उसको तमसील कहा जाता है अरबी ज़बान में। आप फरमाते हैं उसी तरह बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं कि चाचा की तरह है, नानी की तरह, नाना की तरह है। तो बच्चा नाना नहीं बन जाता, नाना बच्चा नहीं बन जाता, वो अपनी दोनों का मकाम अपनी जगह रहता है। यानी जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों के दरमियान उसका जिक्र होता है।
تو اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہیں. تو مطلب کچھ چیزیں جو تمہارے اندر انسانیت بشری تقاضے پائے جاتے ہیں وہ معاملات میں حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت بتائی جا رہی ہے. تو جس طرح ایک بچے کا نانا نانی نہیں بن سکتا، نہ لڑکا شیر بن سکتا، تو اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عام انسانوں کی طرح ہرگز نہیں بن سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، ایسا بے مثل و بے مثال جس کی دنیا نے آج تک نہ نظیر پیش کر سکی ہے، نہ مثال لا سکی ہے. آئیے محمد کے احساس سے درخواست کرتا ہوں کہ صلاۃ و سلام پیش